ना تو ہم کریلے کے چھلکے ریموو کریں گے اور نہ ہی اس کے بیجوں کو ضائع کریں گے۔ بالکل نیا طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس طریقے سے اگر آپ نے ایک بار کریلے بنا لیے تو آپ یقین کریں کہ بچے اور بڑے سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور جسے نہیں بھی پسند اسے بھی بہت پسند آئے گا۔ سب سے پہلے ہم کریلوں کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیں گے، ان کے بیجوں کو الگ کر لیں گے۔ کریلوں کو ہم بہت زیادہ باریک کٹ نہیں کریں گے، آپ سے بعد میں شیئر کروں گی کہ ہم نے باریک کٹ کیوں نہیں کرنے۔ ایک کریلے کے جو ہے نا بیج وہ ریڈ تھے، وہ میں نے ریموو کر دیے ہیں۔ اب 1 چمچ نمک لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے سبھی کریلوں کو اچھے سے ہم نمک لگا دیں گے، اس سے اس کی کڑواہٹ بالکل نہیں رہے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ڈھک کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اتنی دیر ہم پیاز اور ٹماٹر اور مرچوں کی کٹنگ کریں گے۔ کس طرح سے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے آپ نے یہ بھی بڑے غور سے دیکھنا ہے، بالکل باریک پیاز کٹ نہیں کرنا۔ کس طرح سے ہم پیاز کٹ کرتے ہیں، مرچیں کٹ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی یہی طریقہ فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو ہم بہت باریک نہیں کٹ کریں، تھوڑا تھوڑا موٹا، کیونکہ کریلوں میں پیاز ذرا تھوڑا سا موٹا ہو تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے سارا پیاز کٹ کر لینا۔ پیاز اگر آپ کی آنکھوں میں پڑتا ہے تو کٹ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں، تو بالکل بھی آپ کی آنکھوں میں پیاز نہیں لگے گا، یا پھر آپ اسے پانی میں کٹ کر لیں۔ جو سبز مرچیں ہیں نا، آپ نے اس کو لمبا لمبا کٹ کرنا ہے۔ یہ جو پیاز کریلے ہیں اس میں مرچیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو گرمیوں میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ روٹی کے ساتھ پیاز کریلے اور ساتھ میں مرچیں جو ہیں نا اس میں نظر آئیں، تو دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 3 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لے لیے ہیں۔ ٹماٹر کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مسالے اس میں ایسے شامل نہیں کریں گے۔ 1 پیالی میں نے دہی لے لیا، اس میں 1 چمچ نمک، مرچ، ہلدی، زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا اور دھنیا، وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا۔ اسے ہم رکھیں گے سائڈ پہ۔ اور یہ جو میرے پاس بیج تھے نا، میں نے کنڈی میں بیج ڈالے اور اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے۔ کنڈی کے نیچے اگر آپ کوئی کپڑا رکھ لیں گے نا تو اس سے ایک تو آپ کے پیسنے میں آسانی ہو جائیں گی اور دوسرا کنڈی ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے جب بھی کچھ پیسنا ہے تو نیچے آپ نے کوئی بھی کپڑا یا کوئی چھوٹا سا ٹاول رکھ لینا ہے۔ یہ سارے بیجوں کو میں نے اسی طرح سے پیس لیا اور اسے میں ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی، اور ساتھ میں نے جو لہسن اور ادرک تھا نا اسے بھی میں اسی کنڈی میں پیس لوں گی۔ جو کریلے میں نے نمک لگا کے سائڈ پر رکھے تھے اس میں سے کڑواہٹ نکل چکی ہے، مطلب تھوڑا سا پانی اس میں نکلا ہے۔ اب یہ پانی ویسٹ کریں گے، 4 سے 5 دفعہ کریلوں کو اچھے سے دھو لیں گے۔ اسے بہت زیادہ ہم نے نچوڑنا نہیں ہے اور نہ ہی کریلوں کو نمک لگا کے ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، ٹپس اور ٹرکس، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ جب آپ اس میتھڈ سے کریلے بنائیں گے نا تو یقین کریں کہ بہت ہی مزیدار، بہت ٹیسٹی بننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی میں آئل لیا ہے اور جو کریلے میں نے دھو لیے تھے اچھے سے، وہ بہت زیادہ نہیں نچوڑے، اور اس میں نے شامل کر دیے ہیں۔ بہت زیادہ فلیم نہ تو میں نے ہائی کی ہے اور نہ ہی لو کی ہے، میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو برابر چمچ چلاتے ہوئے لائٹ براؤن سا کر لیا ہے۔ بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا، اس سے ہمارے کریلے جو ہیں نا وہ سکڑ جاتے ہیں اور بعد میں یہ اکڑے سے جب ہم کھائیں نا تو نرم نہیں فیل ہوتے۔ تو آپ نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے۔ اسی تیل میں نے بیجوں کو تھوڑی دیر براؤن کیا، 4 سے 5 منٹ براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں لہسن اور ادرک ڈالا ہے۔ لہسن اور ادرک کو 2 منٹ بھوننے کے بعد جو میں نے دہی میں مسالے شامل کیے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیے اور اس کو بھون لیا ہے۔ جو دہی میں بچا ہوا دہی تھا اس میں نے پانی ڈالا اور وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا۔ ساتھ میں نے اس میں سب سے پہلے ٹماٹر شامل کیے ہیں۔ ٹماٹروں کو اچھے سے اس میں بھون لینا ہے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے، کیونکہ اس میں کریلوں میں جو پیاز ہے نا وہ تھوڑا سا کھڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو پیاز تھوڑا کم پسند ہے تو آپ پیاز کم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے پیاز جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے۔ پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت زیادہ نہیں بھوننا، بس بھوننا، پیاز کو تھوڑا تھوڑا کھڑا ہی رکھنا ہے۔ 4 سے 5 منٹ میں نے اس کو بھونا ہے، بعد میں نے اس میں کریلے شامل کر دیے ہیں۔ کریلوں کو میں نے اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے۔ یہ جو ٹماٹر ہے نا اس کے پانی سے کریلے ہمارے بہت ہی نرم بنیں گے۔ آپ نے یہاں پہ ادھر تھوڑی دیر کے لیے کریلوں کو دم لگانا ہے، جس سے آپ کے کریلے بہت ہی نرم بنیں گے۔ اگر آپ کو ابھی تک کے لیے میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور دھنیا ڈالیں گے، تو بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزے کے کریلے ہمارے بن کر تیار ہیں۔ اب یقین کریں آپ اس طریقے سے کریلے اگر بنا لیتے ہیں ایک دفعہ، جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی بہت زیادہ پسند کرے گا، اور ایک روٹی کی بجائے آپ 2 روٹیاں کھائیں گے۔ اتنے مزیدار اور اتنے ٹیسٹی کریلے بن کر یہ تیار ہوئے ہیں۔ اتنا آسان طریقہ شیئر کیا آج میں نے آپ کے ساتھ۔ اس طریقے سے ایک بار تو کریلے بنانا بنتا ہے نا، اور سبھی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے، تو اس کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کر دیا کریں۔
مزید ایسی آسان ریسپی کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔